اپنے اپنے بیماروں کی شفا یابی واسطے باواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم بھائی جان میں کوئی مغرب سے نہ آیا، میں نے ایک عرض ہونی ہے بولی تھی آئے ہو عظیم مطلب کہ عبادت ہے اپنی صفحہ ہاتھوں مکمل کرو کاغذ ٹکٹ مطلب جدت کا ملنا ہے ہاتھوں ملنا ہے رکھو وقت نہ پڑھو ایک اچھے پیسوں دے ایک پھول بڑھ گیا تھی صلوات بھی پڑھ دیا دے بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آجا تھوڑی آگے آگے آپ ماحول بناؤ مکان جڑے سے مطلب پڑھنے کا بھی پڑھے بسم اللہ جی اللہ شخص نہیں لائے کہ مدعی حیدر سبحان اللہ شخص نہیں لائے کہ مدعی حیدر اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا مر جائے گا حرامی نہ پکارے گا علی کو کہنے کہ مر جائے گا حرامی نہ پکارے گا علی کو کیوں یہ مقدس نام ہے نجس زبانوں میں جی سبحان اللہ نعرہ حیدر اللہ اکبر نعرہ سالم یا رسول اللہ نعرہ سالم یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زندہ و سلامت رہو۔ ایک اور صلوات ہدیہ کرو اہل بیت دی شان تے باواز بلند اللہ۔ 12ویں آقا دے جلد ظہور و سلامتی واسطے کھلے دل نال صلوات پڑھو۔ اللہم دعا گوہاں مالک کائنات تہاڈا اور میرا اس مقدس مقام تے ٹر آیا اپنی بارگاہ دے وچ منظور و مقبول فرماویں۔ اساں ذاکرین کرام دے ٹوٹے پٹے الفاظ تساں مومنین کرام دی نوکری سین زہرا اپنی بارگاہ دے وچ عبادت شمار فرماویں۔ بلکہ اکثر دعا منگدارانہ کہ مالک کائنات تمام عزادار گھر تو لے کے اس فرش عزا تک جتنے قدم پیدل چل کے آئے حسین زہرا اپنی بارگاہ دے وچ عبادت شمار فرماویں۔ مالک کائنات اس عظیم ذکر دا صدقہ اگر اس ذکر دے وچ کوئی بھی مومن کوئی بھی پریشانی لے کے آئے کوئی بھی حاجت لے کے آئے تو اس دی او دفع فرماویں پوری فرماویں۔ تمام دعاؤں دی قبولیت دی خاطر امام زمانہ دے ظہور دی خاطر کھلے دل نال صلوات پڑھو میں نوکری شروع کر دوں۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الطیبین الطاہرین المعصومین والجنۃ للمواحدین صلوات اللہم ونار للموالدین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد جاؤت کل دل نال صلوات السلام علی اخیہی و وزیرہی و خلیفاتہی و ابن امہی علی ابن ابی طالب مل کے نعرہ حیدری اسد اللہ الغالب لا کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب و زینت المسجد والمنبر ساکی الحوض والکوثر والد شبیر والشبر قاتل المرحب والانتر الذی
جاہد المنافقین یا سبدین یا امیر المومنین صلوات ایک اور صلوات ہدیہ کرو اہل بیت دی شان تے بلند آواز نال اللہم عرض کریاں سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ نیال حسین جس مقام تے بیٹھے ہو انتہائی توجہ چاہنا اپنے روایتی انداز نال اپنے مخصوص انداز نال جس مقام تے بیٹھے ہو ذہناں نو بیدار کرنا ہے میرے نال سفر کرنا ہے توجہ چاہنا ایک پیغام تمام لوگوں تک لاؤڈ سپیکر دی مدد نال سنانا چاہنا اساں اے مجلس بپا کرانے ہیں آزاداری کرانے ہیں اس دا مقصد کیا ہے توجہ چاہنا کی میں بھائی سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ ممکن ہے تجھے زہرا کی دعا مل جائے ممکن ہے تجھے زہرا کی دعا مل جائے فاطمہ کہتے ہیں اس صاحب عصمت کو جس کی چادر سے محمد کو شفا مل جائے یا علی زندہ و سلامت رہو آباد رہو میرے حصے دی خیرات میں مل گئی میرا دل دے کہ تھوڑا جہا ہور تہاڈی توجہ بڑھاؤن واسطے ایک ہور ربائی تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا عرض کر رہے ہیں عرفہ والا ہے گھرانہ حسین کا عرفہ والا ہے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا بس ایک پل کی تھی حکومت کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا دلہ دے کہ ایک اور کتا سنا دے ہوں بسم اللہ عرض کر رہے ہیں گلچی میرے اشعار کے گل چنتے ہیں کیونکہ جگہ ایسی ہے میرا اپنا گھر ہے تو میرا دلہ دے کہ کئی دفعہ ایسا ذکر ہوندہ ہے ایسی سوچ آندھی ہے کہ جڑے مومنین کرام ہیں کم ویک کے تے دل تھوڑی جی پریشانی پشیمانی ہوندی ہے لیکن اس شعر نال میں دسانا چاہنا کہ وہ پشیمانی کس طرح دور ہوندی ہے تو ہمیں بھی دسنا چاہنا اپنے آپ میں بھی دسنا چاہنا کہ جس جگہ تے میں مومن کم ویکھاں یا مجمع کم ہوئے تے ہوندہ کیا ہے عرض کر رہے ہیں گل چین میرے اشعار کے گل چنتے ہیں گل چین میرے اشعار کے گل چنتے ہیں اور سن سن کے مضامین وہ سر دھنتے ہیں اور سن سن کے مضامین وہ سر دھنتے ہیں جب مجمع کم سے جی چراتا ہوں میں تو فرماتے ہیں شبیر کے ہم سنتے ہیں زندہ و سلامت رہو آباد رہو اگر اجازت ہوئے تو ایک قصیدہ سنا دے وہاں سارے کا پروگرام ہوئے تھکے ہوئے انداز دے نال نہیں دو میں ہاتھ بلند کر کے سونا جا نعرہ سنا ہے میں قصیدہ شروع کر دے وہاں یا علی بہت مہربانی بہت شکریہ ہر انسان اس ظاہری دنیا دے وچ ایک ٹارگٹ لے کے ایک ایم لے کے زندگی گزریں دے ہر انسان دا مقصد ہوندہ ہے کسی انسان دا مقصد ہے کہ میں وکیل بن جاواں کسی انسان دا مقصد ہے میں ایم پی اے ایم این اے بن جاواں کسی انسان دا مقصد ہے میں چنگی کوٹھی مل ونجے چنگی کار مل ونجے کسی انسان دا کوئی مقصد ہے ہر انسان دا ایک ایم ایک ٹارگٹ ہے دنیاوی گل کر رہے ہیں جڑا اپنا ٹارگٹ ہے جڑی اپنی سوچ ہے جڑا اپنی زندگی دا حاصل ہے وہ تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا اگر تہاڈا بھی یہی ٹارگٹ ہوئے تو پھر کنجوسی نہیں کرنی اس ٹارگٹ زبان تے لے آنے تو میرے نال سفر کرنے دو میں ہاتھ بلند کر کے حیدری میرے جسم میں جان جب تک رہے گے
کرتا رہوں گا سنا پنج تن کے نیال حسین زینہ نو بیدار کرنا ہے اپنی زندگی دا حاصل اپنی زندگی دا ٹارگٹ اپنی زندگی دا ایم تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا کیویں بھائی میرے جسم میں جان جب تک رہے گے میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کے میرے جسم میں جان جب تک رہے گے دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری سنا پنج تن کے میرے جسم میں جان جب تک رہے گے میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کے میں آکھے میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی ہوں دسانا چاہنا میں گناہگار میں خطاکار کون ہونا اس کائنات دے وچ واحد ایسا ذکر ہے جس ذکر دے وچ ساڈے نال او ہستی شامل ہوندی ہے جڑی وحدہ لا شریک ہے توجہ چاہنا کیویں بھائی میرے جسم میں جان جب تک رہے گے میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کے میں کیا اور میرے حقیقت ہی کیا ہے خدا کر رہا ہے سنا پنج تن کے بہت مہربانی بہت شکریہ زندہ و سلامت رہو میرے سیدھی خیرات میں نو مل گئی ہے شعر سننا چاہنا جس ویلے اس کائنات دا سفر مکمل کرنے تو بعد تخیل دے وچ شاعر نے بہت ہی بہترین انداز دے نال محشر دا میدان قلم بند کیتا ہے جے ویلے اس کائنات دا سفر مکمل ہویا ہے نا محشر دا میدان سجے ایک تولا جڑا اس دنیا دے وچ عبادتاں ہر طرح دیا عبادتاں مکمل واجبات ادا کرنے تو بعد اس محشر دے میدان دے وچ گیا ہے نا فرشتیاں نے دروازے جنت تے روکیا ہے سوال کر کے آدھے نا اے مومنین اے عبد خدا اے اللہ دے بندے اساں کچھ تہاڈے کولوں چیک کرنا چاہنے ہیں فرشتیاں نے سوال کیتے ہیں وہ جڑے مومن ہیں نا جڑے بندے اللہ دے ہم سفر کرنا ہے میرے نال توجہ کرنی ہے تھوڑی جی گل دی سمجھ آ رہی ہے نا جڑے عبد خدا ہیں نا وہ سوال کر کے آتے ہیں کہ اے فرشتو ساڈا رستہ صاف کرو سانو جنت تے جان دیو ساڈے تمام واجبات مکمل ہیں اساں اپنے تمام واجبات دی ڈیوٹیاں مکمل کر کے آئے ہیں سانو جنت تے کیوں نہیں وین دے دے اس ویلے فرشتے انہاں تمام لوگاں دے پاسے مخاطب ہو کے اس تولے دے پاسے مخاطب ہو کے جواب دے کے کیڑی گل آکھ سن اے آدم کے نالک لڑکے تو آل محمد کو ناراض کر کے اے آدم کے نالک لڑکے تو آل محمد کو ناراض کر کے کہاں سے خدا کے رضا ڈھونڈتا ہے خدا کی رضا ہے رضا پنج تن کے بہت مہربانی بہت شکریہ جملے مکالمہ ہوئے فرشتیاں اور انہاں لوگاں دے درمیان جملے مکالمہ ہوئے فرشتیاں اور انہاں لوگاں دے درمیان انتہائی توجہ جانا اسی موضوع دا دوسرا شعر سننا چاہنا کنجوسی نہیں کرنا چاہتا جملے سوال و جواب ہوئے اس ویلے فرشتے آکھ دیں ٹھیک ہے عبد خدا ٹھیک ہے اللہ دے بندے تہاڈے کول ہر چیز موجود ہے لیکن اسانو ایک چیز چیک کرا دیو او ایک چیز کیڑی ہے فرشتے نے سوال کیتا ہے کیڑا بھائی دکھاؤ ہمیں وہ عبادت کہاں ہے عبادت کی جو کہ روح رضا ہے بہت مہربانی بہت شکریہ بہت مہربانی
زندہ ہو سلامت رہو آباد رہو جے ویلے مکالمہ ہویا ہے فرشتیاں نے سوال کیتا ہے کیڑا سوال دکھا ہمیں وہ عبادت کہاں ہے عبادت کی جو روح رضا ہے وہ بے جان روزے نماز تو لائے کہاں بولے آئے ویلا پنج تر کے پھر سنا دینا بزرگاں دا حکم ہوئے کنجوسی نہیں کرنا چاہنا فرشتیاں تے انہاں لوگاں دے درمیان جڑا مکالمہ ہوئے کہ سانو جنت جاون دیو ساڑی عبادات مکمل ہیں ساڑے واجبات مکمل ہیں فرشتیاں نے سوال کیتا ہے کہ اگر تہاڑے کولو ایک چیز موجود ہے تے اساں سانو روک نہیں سکدے جے ویلے فرشتیاں نے وہ چیز پوچھی ہے اس ویلے مکالمہ ہویا فرشتیاں نے کیڑی گل کیتی ہے دکھاؤ ہمیں صلوات پڑھو سائیں دی ذات بلند آواز میں جی پھر سنا دینا بزرگاں دا حکم ہے میرا تا دل ہے علی بہت مہربانی بزرگاں دا حکم ہے تعمیل کرنا ضروری ہے واجب ہے اس شعر دا بہت ہی بڑا مطلب ہے بہت ہی بڑا مقصد ہے بہت ہی بڑی تبلیغ ہے بہت بہترین انداز نال شاعر نے قلم بند کیتا ہے تخیل بیان کیتا ہے فرشتے اور انہاں لوگاں دے درمیان جڑا مکالمہ ہویا ہے تو جو جانا کیویں بھائی دکھا ہمیں وہ عبادت کہاں ہے عبادت کی جو روح رضا ہے وہ بے جان روزے نماز تو لائے کہاں بولے آئے ویلا پنج تل کے بہت مہربانی بہت شکریہ میرا تا دل ہے کہ قصیدہ اور سناواں لیکن کنجوسی نہ کراں اسی قصیدے دا ایک اور شعر سنا دیواں اس ذکر پاک اس مجلس اس عزاداری دا حاصل سانو اس ٹائم پتہ لگنا ہے کہ سارے کل اے ٹائم گزر بننا ہے ہر ہو عمل تھوڑا جا اس شعر نو کلیئر کرنا چاہنا کہ ہر وہ واجب عمل جیڑا گزر بنجے اس دی قضا ہے اگر میں غلط نہیں ہے تو نماز گزر جاوے مس ہو جاوے تو وہ بعد اس قضا ادا کر سکتے ہو اسی طرح روزہ قضا کر سکتے ہو لیکن اس عظیم وقت اور اس عظیم جڑا ذکر ہے نا اسی جڑے مومن اکٹھے ہوئے ہیں اس عظیم ذکر دی جڑی قضا ہے وہ قصیدے دے آخری نچوڑ شعر دے سنانا چاہنا اگر سارے دا پروگرام ہوئے تو اس قصیدے دا نچوڑ سے سنانا چاہنا کہ میں بھائی عمل کر کوئی بھی قضا ہو گیا ہے تو پھر اس قضا کی یقیناً ادا ہے مگر دوستو یہ ادا پھر نہ ہوگی مودت نہ کرنا قضا پنج تن کی بہت مہربانی بہت شکریہ پھر سنا دینا حکم ہوئے تے میرے تے واجب ہے پابند ہاں میں اس حکم دا میں سبق ہی سناونے نوکری کرنی ہے ہر وہ عمل جیڑا گزر بنی اس دی قضا ہے لیکن اگر شعر دے وچ میں واضح کیتے اگر پنجتن پاک دی ولا قضا ہو گئی اس دنیا تو رخصت ہو گئے تے پھر اے ادا نہیں ہو سکتی توجہ چاہنا کیویں بھائی عمل گر کوئی بھی قضا
بسم اللہ بسم اللہ. بھائی جان گل سنو تو میں ملنگ جا بندہ ہوں تو مطلب کہ تسا انگریزی بھی سن مطلب اردو بھی سنی پنجابی بھی سنی تو مطلب کہ ہن میں سنوں انگریزی بھی کا چا ستنا سناواں تو خاص کر کے جڑے کالجیٹ ہوں جنہیں وڈی وڈی موبائل پائے جے بچ پائے کہنے ہیں کہ wealth is lost nothing in loss wealth is lost nothing in loss wealth کی ہوتی سمجھا بھی بجانا کوٹھیاں بگلاں کاراں زمیناں اس وقت یہ کہنے wealth is lost nothing in loss health is lost something in loss بیمار ہو جائے نا پھر بھی ادھر بھی علاج ہے health is lost something in loss ایک گال میں سوال سینے کے نشت پہ کہنی ہے when کے مطلب ہوتا جب when I is lost is everything is lost کیا کہنے ملک صاحب کیا بات علی 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 بہت مہربانی بہت شکریہ بزرگاں نے میرا کلیجہ اور ودھا دیتا ہے میرا دل آ دے کہ قصیدہ اور سناواں تو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری پریشانیوں میں سوائے علی کے جہاں میں کوئی بے سہارا نہیں بہت مہربانی کوئی تشریح نہیں کوئی تمہید نہیں قصیدہ سنا رہے ہیں ڈائریکٹ سنا رہے ہیں پریشانیوں میں سوائے علی کے جہاں میں کوئی بے سہارا نہیں ہے پریشانیوں میں سوائے علی کے جہاں میں کوئی بے سہارا نہیں ہے کہ مشکل گھڑی میں سب انبیاء نے علی بن کسی کو پکارا نہیں ہے یا علی بہت مہربانی ذاکر صاحب ممبر تے تشریف لے آئے بہت بڑی تشریح ہے اس شیر دی لیکن تشریح دے پاسے نہیں منجنا چاہتا بہت سمجھدار مجمع میرے نال سفر کر رہے ہیں سمجھنا تو صحاں پہ ڈائریکٹ شیر سنا رہے ہیں تو جو جانا کی میں بھائی پتہ یہ چلا ہمیں مصطفیٰ سے مصیبت میں مانگو مدد مرتضیٰ سے مصیبت میں مانگو مدد مرتضیٰ سے لیا نام جس نے علی کا زباں پہ مصیبت لے آنا دوبارہ نہیں ہے پھر سنا دینا پھر سنا دینا بسم اللہ بسم اللہ مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے کون ہے مشکل کشا کون ہے مشکل کشا یہ سینس ہونا چاہیے مرتضیٰ کو دے کے مصطفیٰ بستر سمجھا گئے بھائی اور یار میں ڈیفنس نام حکم ہویا ہے ملنگ اور منکر علی دا آپس دے وچ مکالمہ ہویا ہے گل ہوئی ہے سمجھیا تسی بہت بہترین انداز دے نال تشریح دے پاسے ونجنا نہیں چاہنا تو جو جانا کی میں بھائی پتہ یہ چلا ہمیں مصطفیٰ سے مصیبت میں مانگو مدد مرتضیٰ سے مصیبت میں مانگو مدد مرتضیٰ سے لیا نام جس نے علی کا زباں پہ مصیبت لے آنا دوبارہ نہیں ہے ایک صلوات پڑھو سائیں دی ذات بلند آواز نال اللہم
ایک دعا ذمہ لگی ہے سید زامن عباس کا آپریشن ہے اللہ تعالیٰ سارے مومنین دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس نے صحت کاملہ عطا فرما میں نے کہا صلوات پڑھو اہل بیت دی شان کے عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا عرض پیا کرے نا سارا قرآن مدہ مدہ سارا قرآن مدہ سرائے حسین دی پہ گئی یہ دو جہاں دے دو آئے وسدے ویلے دی گل دسانا جانا انج وسدا ہے سونا زینب دا سونا ویر کر دے رہے فرشتے گدائے بلکہ ان کیوں نہ آقا محمد جائے نبی موڑیا تے سوار کریں دے جائے ویلے اجڑے دعا منگو کوئی شریف انج نہ اجڑے سننا چاندے ہو کیویں اجڑے عرض پہ کرے نا گن باقی پور شریف دا تے شاہ بھین دی قبر تے آیا ہر ایک مستور نے کئی بار وہ گل قبر معصوم کو لایا جنی ماں معصوم دی قبر اٹھے وہ تے علیا بدلو فرمایا بے وطن وندے نی سجن سکینہ تے خوشام پسند کیوں سال برابر قید نبھا کے مسافران قبرستان دے وچ پہنچے پھر سنا دینا بزرگاں دا حکم ہے میرے آقا سجاد لٹایا قافلہ نہ لے کے مسافران قبرستان دے وچ پہنچے جیوے قافلہ مسافران قبرستان دے وچ پہنچے میرے آقا امام سجاد نے نشانی دیتی ہے جو بھین دی قبر کیڑی ہے میرے آقا سجاد بھین دی قبر تے آئے ماحول کیا جا بنے تائیاں تا پیادا گن باقی پور شریف دا تے شاہ بھین دی قبر تے آیا ہر ایک مستور نے کئی بار وہ گل قبر معصوم کو لایا اگلی گل سننی نیاز حسین جڑی ماں معصوم دی قبر اتے وطن وندے نی
پسند کیوں آیا میرے آقا سجاد بہن دی قبر تے آئے بہن دی قبر نو ہاں دے نال آئے رونا شروع کیتے رو کے وین کر کے کیڑی گلا دین گل لا کے قبر سکینہ کو تیرا جرنا پیر مہاری نیت پوچھ دیا میں نے امدی جائی کڑا ہو سیا وطن تیار اج کہنا چھٹیاں آج کہنا ڈٹیاں تے میری بھڑ پیارے ہن منگ دعا میں وطن وجاؤ مد گزرے سجاد نے بہن دے نال کیتی ہے جناب سکینہ دی قبر لیے میرے آقا سجاد نے کن لایا ہے قبر دے وچوں کیڑی آواز پہ آندی آئی میں اے نہیں آدی منڈا چنویر تے چا میڈی قبر بنا چا نالے نہیں آدے منڈا چنویر مینوں وطن ہوتے پا کیڑی گلا کیے سنی نے سجاد نے کن لائے قبر دے وچوں کیڑی آواز پہ آندی آئی باقی دا بابا جیوے باقی دا بابا جیوے باقی دا بابا جیوے وطنہ تے والے آوے دے قیدان دا سنگتی ویر کیوں چھوڑ پھر سنا دینا بزرگاں دا حکم ہویا ہے تعمیل کرنا چاہنا جویں میرے آقا امام سجاد بہن دے نال ودا کرن واسطے قبرستان پہنچے بہن دے نال ودا کیتا ارادہ کیتا ہے جو قبر چھوڑا قبر دے وچوں کیڑی آواز آئی ہے باقی دا بابا جیوے باقی بہت بہترین انداز نال سماعت پہ کر دے ہو میرے آقا امام سجاد بہن دے نال ہم کلام ہوئے بہن دے نال وعدہ پہ کریں دیں آخری ویلے ودا بھی کریں دے پین بہن دے نال وعدہ کریں دے پین کیڑا ہویا سکینہ وعدہ مل سا میں شام آکے پوریاں جو میں نے نال ولسا اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں مولانا سید اسرار نقوی صاحب سے کہ وہ ذیل ممبر ہوں اور آج کی اختتامی مجلس سے ذاکر اہل بیت عدنان مظہر صاحب جو کہ تشریف فرما ہیں وہ خطاب کریں محمد وآل محمد محمد بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری
مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. جان میں آگے عرض کی طرف ماحول بناؤ تو میں چاہ سکتا یہ جس سنانا زندگی اتنا سنیا تھوڑے سے آگے آ جاؤ ماحول بنا جاؤ عظیم عبادت ہے اپنی سفر مکمل کرو آ جاؤ تھوڑے آ جاؤ حضور پر دے آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ اور قاد میں انہاں نالے جنہیں مطلب موبائل ہے کہ موبائل کی مجھے پائی نہ تو سمجھے آٹم تو موبائل کرنے میں کہنا کہ اے مومن دل تیرا موبائل واگو واہ واہ. اے مومن دل تیرا موبائل واگو تو سب عشق علی دی پائی گیا کر سب عشق علی دی پائی گیا کر بھیج صلوات محمد تے بھیج صلوات محمد تے پہلے سے ہی ادھر ایزی لوڈ کرائی گیا اگلی گاہ جلی گیا والے سینے لکھتے نہیں ہے اکام بک ویتا ہے اکام بک ویتا ہی بیٹری وانگو ایک چارجر نماز دا لائی گیا نیٹورک نہیں بیزی پنجا بہرادا کال تو کال نہیں آئی گیا تمام مومنین کی حاجت روائی کے لیے بآواز سے بلند صلوات. تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے بآواز سے بلند صلوات. تمام مرحومین کے بلندی درجات بالخصوص اس گھرانے کے تمامی ارواح مومنین اور مومنات کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات. 12ویں آقا قائم آل محمد کے جلد ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات. دعا ہے کہ خداوند عالم بانیان مجلس کی یہ صف عزا بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کا یہاں پر آنا خداوند عالم اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے اور ہم سب کو سوائے غم مظلوم کربلا کے اور کوئی غم نہ دکھائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینی. برادر عزیز ذاکر شیری بیاں جناب عدنان مظہر صاحب آپ جنگ و تشریف فرمائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ کو فضائل اور مصائب آل محمد سنائیں گے. صرف 10 یا 15 منٹ میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلائے والوبائے والقحط والمرض والعلم. فضائل میں یہ پڑھنا ہے. اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم شمس الضحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کاف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصم وجبریل خادم والبراق مرکب. نہیں توجہ کی آپ نے. واللہ عاصم وجبریل خادم والبراق مرکب والمراج سفر وقاب قوسین مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین. راحت العاشقین
مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید العرب والعجم. بڑی توجہ. راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح الفقراء والغرباء والمساکین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، سید الثقلین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین. بڑی توجہ. محبوب رب المشرقین و رب المغربین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ. جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، نور من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ، صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. بس اگر برادری تشریف فرما ہے ٹائم ہوتا تو یہ جو میں نے رسول کی شان کا قصیدہ عربی میں پڑھا ہے، اس کا میں ترجمہ کر کے آپ کو بتاتا کہ وہ رسول کہ جس کا نام بھی شفا ہے، جو خود بھی شفیع المذنبین ہے، جو خود بھی انیس الغریبین ہے، جو خود بھی رحمت للعالمین ہے، جو خود بھی راحت العاشقین ہے، جو خود بھی مراد المشتاقین ہے، جس کا نام بیماروں کے لیے شفا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں اس کے ضمن میں عرض کروں گا کہ آپ نے آغاز مجلس سے یہاں پر تشریف فرما ہے اور اس آغاز مجلس میں حدیث قصہ کی تلاوت ہوئی، اور حدیث قصہ میں کیا تلاوت ہوئی کہ سرور کائنات بی بی پاک کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور ایک چادر کا تقاضا کرتے اور چادر اوڑھ کر سو جاتے ہیں، تو رسول کائنات کے جسم سے ایسی خوشبو نکلا کرتی تھی کہ اگر وہ مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں سے گزرتے تھے تو 2-3 دن تک وہ خوشبو ان گلیوں میں بکھرتی رہتی تھی. یہی وجہ ہے کہ جس وقت چادر اوڑھ کر رسول کائنات لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد امام حسن علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اپنی اماں جان کو سلام کرتے ہیں، اور سلام کر کے یہ جملے کہتے ہیں کہ اے مادر گرامی، میں آج ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے میرے جد بزرگار یہاں پر آرام کر رہے ہیں، ابھی گھر میں داخل ہوئے ہیں. تو یہ کیسی خوشبو ہے؟ یہ وہ خوشبو ہے کہ جس گلی سے سرور کائنات گزر جاتے تھے 2-3 دن تک اس گلی میں وہ خوشبو رہتی تھی. تو میرے مولا فرماتے میں ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تو یہ وہی خوشبو ہے کہ جس کو امام حسن محسوس کرتے ہیں، جس کو امام حسین محسوس کرتے ہیں. اور ایک پھر میں بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ جب کبھی اصحاب کے مجمع میں رسول کائنات لیٹا کرتے تھے تو اپنے اوپر کالی چادر، جسے کملی والی چادر کہتے ہیں، اسے اوڑھ لیا کرتے تھے. تو پہچاننے والے پہچان لیتے تھے کہ جو کالی کملی والی چادر اوڑھ کر سو رہا ہے وہ محمد سو رہا ہے. محمد کی کالی کملی پر اعتراض نہیں ہے، ہمارے کالے لباس پر اعتراض ہے. محمد کی کالی کملی پہ اعتراض نہیں ہے. کہ جب اصحاب کے درمیان لیٹا کرتے تھے تو سب یہ کہتے تھے کہ اگر پہچاننا ہے
محمد کو کہ کہاں سو رہے ہیں تو کالی کملی ڈھونڈ لینا کہ کالی کملی والا کہاں سو رہا ہے، تو کالی کملے پر کرنے پر اعتراض نہیں ہے، ہم پر اعتراض ہے کہ شیعہ کالا لباس کیوں پہنتے ہیں۔ سب سے پہلے محمد پر اعتراض کرو کہ محمد نے کالی کملی کیوں اوڑھی تھی۔ تو عزادارہ نے مظلوم کربلا زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں برادر عزیز بڑے دور سے تشریف لائے اور کافی ٹائم سے میں ان کے ساتھ ہی نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور پھر کافی سفر بھی کرنا ہے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اپنا گھر ہے، تو اس کے ضمن میں عرض کروں گا کہ یہ سرور کائنات ہیں۔ اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں بس یہ فضائل کا جملہ بیان کر کے کہ سرور کائنات کے جسم اطہر سے یا چہرہ مبارک سے اتنا نور نکلا کرتا تھا کہ ان کی ایک زوجہ بیان کرتی ہیں کہ اگر ہماری سوئی گم ہو جایا کرتی تھی دن کی روشنی میں سوئی گم ہو گئی، ہم نے تلاش کی وہ سوئی ہمیں نہ ملی تو ہم رسول کے آنے کا انتظار کیا کرتی تھیں کہ رسول کے جسم مبارک سے یا رسول کے چہرے مبارک سے اتنا نور نکلتا تھا کہ دن کی روشنی میں گم ہونے والی سوئی ہم رات کی روشنی میں نور محمد کی روشنی میں تلاش کر لیا کرتی تھی، اتنا نور نکلتا تھا۔ تو شب ہجرت، بس اختصار کے ساتھ، شب ہجرت اب رسول کے بستر پر وہی سوئے کہ جس کے جسم سے اتنا نور نکلتا ہو کہ پہچاننے والے پہچان نہ سکے کہ محمد سو رہا ہے کہ علی سو رہا ہے۔ محمد سو رہا ہے کہ علی سو رہا ہے۔ اور وہ حدیث آپ کے سامنے کیا رسول نے فرمایا آنا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ تو اس نور کی سمجھ اس وقت آئی کہ جب شب ہجرت رسول کائنات اپنے بستر پر علی کو سلا کر ہجرت کر کے جانے لگے اور یہ کہہ گئے کہ علی آج میرے بستر پر سو، صبح کو اٹھنا اور کفار و مشرکین کی امانتیں ان کے حوالے کرنا اور مجھ سے آ کر مدینے میں ملنا۔ تو نہ علی نے یہ پوچھا کہ امانتیں کس کس کی ہیں، بڑی توجہ، کسی نے نہیں پوچھا، علی نے نہیں پوچھا کہ کس کی امانت ہے، کتنی امانت ہے، کس کس کو دینی ہے، بس علی نے رسول نے کہہ دیا کہ شب ہجرت میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح کو اٹھنا اور کفار و مشرکین کی امانتیں واپس کر کے مجھ سے آ کر مدینے میں ملنا۔ تو کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا علی آپ کو موت کے بستر پر نیند کیسے آ گئی؟ آپ تو سونے کے عادی بھی نہ تھے، پوری رات خدا کی عبادت میں بسر کیا کرتے تھے، پوری رات 1000 سجدہ کیا کرتے تھے، آپ کو موت کے بستر پر نیند کیسے آ گئی؟ علی فرماتے ہیں مجھے موت کے بستر پر نیند اس لیے آ گئی کہ علی کو محمد کی زبان پر یقین تھا کہ محمد نے کہا کہ اے علی میرے بستر پر سو جاؤ، صبح کو اٹھنا، کفار و مشرکین کی امانتیں ان کو واپس کرنا، پھر مجھ سے آ کر مدینے میں ملنا۔ تو علی نے یہ یقین کر لیا علی زندہ ہوں گے تو تب ہی صبح اٹھیں گے۔ علی زندہ ہوں گے تبھی تو صبح اٹھیں گے۔ پھر امانت خود بول کر یہ کہے گی کہ میں کس کی، پھر انشاءاللہ کبھی اس واقعے کی تفصیل میں جائیں گے امانت کے حوالے سے۔ بہرحال برال تشریف فرمائے، زیادہ زحمت نہیں دینی میں نے، بس عزاداران مظلوم کربلا چلیں ذرا کربلا کے میدان میں نے آپ کو زحمت دی۔ یہ معجزہ ہے میرے امام حسین بادشاہ کا۔ آج سے کوئی
10-15 साल पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। कुछ अरसे पहले इस घराने की बुजुर्ग हस्तियों का इंतकाल हुआ। जब उनका इंतकाल हुआ ना, मैंने बड़ा गिरिया किया, मैं शिद्दत से रोया, हमसे निढाल हो गया। स्वयं आया, कुछ गिरिया कम हो गया, कुछ गम कम हो गया। 40वां आया, अब ज़बान पे अफसोस है, गिरिया नहीं है, गम नहीं है, ज़बान पे अफसोस है कि मरने वाले चले गए। साल गुजरा, बरसी आ गई, अब सिर्फ अल्फाज रह गए, गिरिया, गम, अफसोस सब ख़त्म हो गया। ये मौजज़ा मेरे मज़लूम करबला इमाम हुसैन का है कि 1400 साल गुजर जाने के बाद भी, जब भी आज भी हुसैन का नाम आता है, आंसू गिरिया, और इंसान जो है गिरिया की वजह से, गम की वजह से, शिद्दत जज्बात की वजह से अपने आंसू रोक नहीं सकता। ये मेरे मौला का इजाज़ था, कि मेरे मौला का गम था। ये मजलूम करबला की वो कुर्बानी थी कि आज 1400 साल बाद भी अज़ादार सफ़े अज़ा पर बैठकर जब उनकी मजलूमियत का जिक्र आता है, शिद्दत से गिरिया करने लगते हैं। उन पर जो जुल्म हुआ, अज़ादाराने मजलूम करबला, आइए जरा करबला चलते हैं। करबला में जब शामे गरीबा का अंधेरा छा गया, बस अज़ादाराने मजलूम करबला 28 रजब को ये काफिला जब मदीने से चला है, 2 मुहर्रम को करबला में पहुंचा है, 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया, 10 मुहर्रम को सब असहाब अंसार हुसैन शहीद हो गए। बस अज़ादाराने मजलूम करबला 28 रजब से लेकर असरे आशूर तक ज़ैनब थी, लेकिन असरे आशूर के बाद अब ज़ैनब नहीं है, अब ज़ैनब कभी अब्बास बन रही है, अब ज़ैनब कभी हुसैन बन रही है, अब ज़ैनब कभी अली अकबर बन रही है। बस अज़ादाराने मजलूम करबला एक मर्तबा करबला में शामे गरीबा का अंधेरा छा गया, खैमे जल गए, बीबियां कभी इस खैमे से दूसरे खैमे, कभी दूसरे खैमे से तीसरे खैमे, जब आखिरी खैमा बच गया, बस एक मर्तबा का बेटा सैयद सज्जाद, वक्त के इमाम हो, मैं तुमसे तुम्हारी इमामत का पहला मसला पूछना चाहती हूँ। बेटा सैयद सज्जाद, बताओ खैमों के अंदर जलकर मर जाए या खैमों से बाहर निकल आए, हमारे सरों पर चादरें नहीं है। बस मौला सैयद सज्जाद फरमाते, पुप्पी अम्मा, जान बचाना वाजिब है, खैमों से बाहर निकल आइए, बालों का पर्दा बनाइए। बस अज़ादाराने मजलूम करबला शामे गरीबा आ गई, बस एक मर्तबा खयाम जल गए, बच्चों के सीनों पर घोड़ों के सुम लग गए। बस एक मर्तबा शाम का अंधेरा छा गया, एक मर्तबा बीबी ज़ैनब कहती है, बहन उम्मे कुलसूम घबराना नहीं, अब मैं अब्बास बन के दिखाऊंगी, अब मैं हुसैन बन के दिखाऊंगी, घबराना नहीं, आओ जरा बच्चों को इकट्ठा करें, देखे कौन बच्चे शहीद हो गए, कितने बच्चे बच गए हैं। बस एक मर्तबा बच्चों को इकट्ठा किया, क्या देखती है, हुसैन की प्यारी सकीना नजर नहीं आती। कहती है, बहन उम्मे कुलसूम, भाई ने वसीयत की थी मेरी बेटी का ख्याल रखना, मुझे हुसैन की प्यारी सकीना नजर नहीं आती। अज़ादाराने मजलूम करबला एक मर्तबा बहन उम्मे कुलसूम से कहती, आओ बहन जरा मक्तल में चलकर हुसैन की प्यारी बेटी को तलाश करें। दोनों बहनें मक्तल की तरफ गई, एक लाश से पांव टकराया, क्या देखती है, जवान सीने में बर्ची खा के सो रहा है। पूछा, बेटा अली अकबर, बहन सकीना को तो नहीं देखा, कोई आवाज न आया, आगे बढ़ी, फुरात के किनारे पहुंची,
سکینہ کو تو نہیں دیکھا، کوئی آواز نہیں آئی، بس ایک مرتبہ پکارتی جاتی ہے بیٹی سکینہ، حسین کی پیاری سکینہ کہاں ہو؟ ایک لاش کے پاس سے گزری، آواز آئی، آہستہ بولو زینب، آہستہ بولو زینب، میری بچی سکینہ ابھی ابھی سوئی ہے۔ بس ایک مرتبہ حسین کے لاشے کے پاس پہنچی، سکینہ کو اٹھایا، پوچھا بیٹی سکینہ لاش یا سر سے پہچانی جاتی ہے یا لباس سے پہچانی جاتی ہے؟ تم نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ بس ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہے پپی اماں جب رات کا اندھیرا چھا گیا میں مقتل کی آ گئی، میں مقتل کی طرف آئی، آواز دے رہی تھی او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، او میرے مظلوم بابا، سکینہ کو جواب دو، او بابا تمہارے بعد سکینہ کے گوشوارے چھین لیے گئے، سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ بس پپی اماں اس لاش سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا، آؤ میری بیٹی سکینہ، آؤ میری بیٹی سکینہ، تمہارا بابا یہاں آرام کر رہا۔ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعرہ تکبیر،